میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر عصمت ملیح وادی سے کہ وہ آئیں اور کچھ نئے پہلو اجاگر کریں. ڈاکٹر عصمت ملیح وادی صاحب آئیے. صدر محترم لائق بھائی عنبر صاحب، احمد ابراہیم مولوی صاحب، اطہر نبی صاحب، معزز خواتین و حضرات، اطہر نبی نے لکھنؤ یونیورسٹی کے ذکر سے اپنی بات شروع کی تھی. اس زمانے میں اتفاق سے میں اور اطہر ایک ہی کلاس میں پڑھا کرتے تھے، تو ہمارے جو اساتذہ تھے شعبے میں وہ ایک سے ایک بڑھ کر تھے. نور الحسن ہاشمی صاحب ہمارے صدر شعبہ تھے. مخصوص اساتذہ میں جو ہم لوگوں پر خصوصی توجہ دیتے تھے ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی صاحب تھے، شبیع الحسن نونہروی صاحب تھے، ڈاکٹر سلیمان صاحب تھے اور پروفیسر ملک زادہ منظور احمد. ملک زادہ صاحب کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دوست زیادہ تھے، استاد کم تھے، اس لیے کہ پڑھانے میں بھی وہ اتنی دلچسپی لیتے تھے کہ اپنے دوست ہی محسوس ہوتے تھے. ہر استاد کی الگ الگ پہچان ہے کہ کس طرح کون اپنا سبق پڑھاتا ہے. ہمارے شعبے میں 3 لوگ ایسے تھے، نور الحسن ہاشمی صاحب، عبد الرؤف خان خلیل اور ڈاکٹر سلیمان صاحب. جب یہ غزل پڑھاتے تھے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ شرما جاتے تھے. غزل کے معنی و مفاہیم یہ لوگ کھل کے بیان نہیں کر پاتے تھے، بار بار شرما جاتے تھے اور موضوع کو ٹالنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ملک زادہ صاحب واحد استاد تھے جو بہت کھل کر پڑھاتے تھے اور لوگوں کو اس میں مزہ آتا تھا، اس میں دلچسپی بھی تھی لوگوں کو. جو کچھ انہوں نے پڑھایا وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. شعبے میں کسی استاد کو نمبر نہیں دیے جا سکتے ہیں، استاد صرف استاد ہوتا ہے اور اس کا احترام طلباء کا فرض ہوتا ہے. ملک زادہ صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ جس طریقے سے بھی انہیں یاد کیا جائے انہیں ہم پوری طرح سے خراج عقیدت نہیں پیش کر پائیں گے. وہ ایک اچھے آدمی تھے، بہت اچھے مقرر تھے، حاضر جواب تھے، پورے اردو ادب پر ان کی نظر تھی، اور اگر یہ سب نہ ہوتا تو وہ اچھے ناظم بھی نہیں ہو سکتے تھے. لیکن ان سے شکایت ہم لوگوں کو یہ ہے کہ انہوں نے تمام کھر پتوار کو اور بہت سے ناکارہ شاعروں کو عظیم بنا کر ہمارے درمیان پیش کیا، اور یہ مجبوری ہے، ناظم مشاعرہ کی یہ مجبوری ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کا مشاعرہ ناکام ہو جائے گا. آج اگر ملک زادہ صاحب حیات ہوتے اور عمران پرتاپ گڑھی کو پڑھواتے تو ان کی شان میں ایسے ایسے کلمات اور ایسی ایسی باتیں کہتے کہ ہم ششدر بیٹھے ہوئے منہ دیکھ رہے ہوتے کہ یہ ہمارے استاد ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ عمران کو بہت اچھا شاعر بھی سمجھتے ہیں. ابھی ایک بیت بازی کا مقابلہ تھا ہماری اردو فارسی یونیورسٹی میں، تو وہاں ایک استاد نے کھڑے ہو کر بچوں کو جو نصیحت کی تو کہا بیت بازی میں معیاری شعر پڑھنا، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی عمران پرتاپ گڑھی کا شعر پڑھنے لگو. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو ادب کو سمجھتے ہیں، زبان کو سمجھتے ہیں، علم کو سمجھتے ہیں. ورنہ آج کل تو شعراء ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو 3 بنیادی کتابیں ہیں شاعری کرنے کے لیے، آب حیات ہے، ہماری شاعری ہے، شعر العجم ہے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے.
کہ یہ کتابیں کہاں چھپیں، کس کی لکھی ہوئی ہیں اور اس میں کیا لکھا ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ وہ لوگ اچھے شاعر کبھی نہیں بن سکتے جنہوں نے ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ ملک زادہ صاحب کی کتاب رقص شرر گزشتہ دنوں میری نظر سے گزری۔ کیا کتاب ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ جوش ملیح آبادی کی یادوں کی برات کے بعد جتنی سوانحیں آئی ہیں ان پر جوش کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، خاص طور سے رقص شرر اور جو اقساط میں آج کل کنور مہن سنگھ بیدی سحر کی سوانح چھپ رہی ہے آگ میں، تو ان دونوں سوانح حیاتوں پر جوش کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ملک زادہ صاحب یقیناً ایک بہت بڑے ادیب تھے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ نظامت نے ہمارے درمیان سے ایک بہت بڑا ادیب چھین لیا، ورنہ رقص شرر جیسی جانے کتنی کتابیں ملک زادہ صاحب کے قلم سے آتی اور ہمارے مطالعے میں ہوتی، اور ہم فخر کرتے کہ یہ کتاب بھی ہمارے استاد نے لکھی ہے، لیکن انہیں وقت نہیں ملا، اور ان کی بیماریوں کا سبب بھی راتوں میں جاگنا تھا۔ اتنا جاگے، اتنے مشاعروں کو انہوں نے کنڈکٹ کیا اور اس کی نظامت کی۔ ملک زادہ صاحب سے پہلے نظامت ادب کا حصہ نہیں تھی، ملک زادہ صاحب نے نظامت کو ادب کا حصہ بنایا، ورنہ ناظم تو بہت سے ہیں، نظامت سبھی لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی نظامت میں جہل پہلے جھلکتا ہے، علم و ادب بعد میں۔ لیکن ملک زادہ صاحب جب بولنے کھڑے ہوتے تھے تو ادب کے تمام پرتیں کھلتی چلی جاتی تھیں اور لوگ ششدر ہو کر ان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ ملک زادہ صاحب کیسی بلیغ اور فصیح گفتگو صرف نظامت میں کر رہے ہیں۔ جو کلمات انہوں نے شعراء کے لیے کہے تھے، اگر وہ تمام جمع کر لیے جاتے، جو اب ناممکن ہے، تو ایک بہت ہی اچھی کتاب جس کی ادبی حیثیت بھی ہوتی ہمارے درمیان آ چکی ہوتی، اور ہم فخر کرتے کہ یہ ہمارے استاد کی لکھی ہوئی اور استاد کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ بہرحال ابھی کئی مقررین کو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساتی۔ بہت بہت شکریہ۔